دو نمازیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ کم ہے. ایک صلاۃ الحاجات، مومن کو دنیا یا آخرت کی جو کوئی مشکل درپیش ہو، حق تعالی شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 2 رکعت نفل اطمینان قلب اور توجہ خالص اور بشاشت طبع کے ساتھ پڑھ لیں. محدثین لکھتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک کوئی اور خیال نہ آئے، حدیث النفس سے محفوظ رہے. بالکل حدیثوں میں جب یہ نماز آتی ہے تو ساتھ یہ بھی ہوتے وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهَا نَفْسَهُ، دل میں کوئی خیال وہم شبہ تک نہیں آیا. اور یہ تب ہوتا ہے جب غذا درست ہو، نگاہ پاک ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، عبادات میں نقد اور صداقت سے پیش آئے. یہ خیالات اور وساوس جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. گرد و غبار کی طرح یہ اڑتے ہیں ابتدائی مراحل میں، اور یہ بڑھتے ہیں مفاسد سے، برائیوں سے اور بد یقینیوں سے اور بدفعلیوں سے یہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے کاملین اور خدا تعالیٰ کے نیک بندے، ان کے ہاں یہ خیالات ویالات نہیں ہوتے، توجہ الی اللہ بڑی زبردست ہوتی ہے. شرعاً تو کسی بھی نماز میں خیال آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. فقہاء متفق ہے کہ جب ارکان صحیح ادا ہو گئے نماز ہو گئی. لیکن منازل کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور درجے کے لینے کے لیے نماز کی توجہ بہت ضروری ہے. پھر وضو بھی سنت طریقے سے ہو، نہ پانی زیادہ استعمال کرے اور نہ بالکل کم. جو سنت طریقہ ہے ہر روز وہ 3 دفعہ دھویا، سر کا مسح 1 بار کیا. یہاں تک اہتمام کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق وضو سے فارغ ہو کے کھڑے ہو کے 2-3 گھونٹ پانی بھی پی لیتے کہ بھئی یہ اتباع بھی رہے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر کے حق تعالیٰ سے دعا مانگے اور صلاۃ الحاجات کی دعا پڑھ لے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ من حوائج الدنیا ہی عندک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اور پھر دعا مانگے. تجربہ ہے کہ اللہ اس مشکل کو حل کر دیتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہ تو روزانہ دن میں یا رات میں کسی وقت 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، اور حاجات جتنی ہے حق تعالیٰ کے حضور پیش کر دی جائے کہ اللہ یہ مسائل اور مشکلات ہے، آپ اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائیں. اللہ پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہزاروں اوروں کی مشکلات حل ہوگی. اللہ ایسے کاملین میں نے دیکھے ہے کہ بس ہاں نہ بات کہی گئی ٹھیک ہے بس ہو جائے، ہو گیا. خدا تعالیٰ کے ہاں ان کی وجاہت قائم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی نظر میں بعض افراد ایسے ہیں جو وہ کہے آپ تیار ہے کرنے کے لیے، اتنا اعتماد ہے آپ کا. حق تعالیٰ کے ہاں بھی صدق عمل اور صدق قول کا بڑا زبردست اعزاز ہے. ایک تو صلاۃ حاجت پر توجہ کم ہے، لوگوں کی کم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں اس کو. ایک کان سے سن لیتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے اور الجھے رہتے. ہم وقت پورا گھرانہ، خاندان، افراد، رشتے، نوکریاں، رزق، سب الجھا ہوا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم کو آگ لگی ہے اور وہ بجھانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے، اور کشتی کے اس تختے پہ کڑا ہے جو کشتی سے ٹوٹ چکا ہے اور چند لمحوں میں ڈوبنے والا ہے، اور پرواہ کچھ نہیں ہے. اس کو کم عقل ہے، نا تجربہ کار ہے، اپنی جان کا دشمن ہے.
اس لیے اس نماز پر سلف کی انتہائی توجہ رہی ہے۔ دن میں آپ کسی وقت پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، رات کو کسی گھڑی میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا، کس کو کس کے لیے کس طرح تیار کیا ہے، اور کس کے دل میں کس کے لیے محبت ڈالی۔ ہر کسیرا بہر کار ساختن میل اورا درد لش انداختن، مولانا روم فرماتے ہیں جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ! ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے تمام علوم اولین اور آخرین، بحر و بر کے، جنات اور انسانوں کے، ملائک اور اولیاء کے، فرشی اور عرشی کائنات، سب کے سب معلومات اللہ نے آپ کو دیے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و سنت جو دیے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ایسے علوم دیے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے پیغمبر اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ جتنا فضل بڑا ہے اتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، محترم سامعین، اس ناسوتی عالم میں اور اس احتیاج اور نیازمندی کے جہان میں تین ذمہ داریاں بہت ضروری ہیں۔ ایک، اللہ کو پہچاننا، اس کی بلندی، عظمت، کبریائی، شان الوہیت، بے نیازی اور الوہیت کاملہ، اس پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر چیزیں خوف نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے محمد ابن نصر خزائی، وہ ایک ایسی جگہ گرفتار ہو گئے کہ بادشاہ بد مذہب تھا اور بد مذہب لوگوں کا رہنما تھا، اور ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، تو ان میں مذہب کی پابندی تو ہوتی نہیں۔ بڑے میدان میں گفتگو کر رہے تھے، چاروں طرف بادشاہ اور ان کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑے سے طلباء ہیں اور مولوی صاحب ہیں، امام زمانے کا۔ شاگردوں میں سے ایک کو بلایا ایسا اور کہا دل لرز رہا ہے، کوئی آیت پڑھ کر تقویت دے دے۔ تو شاگرد نے یہ آیت پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور نے کہا چل ہو گیا۔ ایسی ہمت بلند ہوئی، دل مضبوط ہوا، آواز بڑی ہو گئی، بھولے ہوئے دلائل یاد آئے، اور بڑے میدان میں سب سے پہلے بادشاہ مسلمان ہوا اور حق قبول کرنے کا اعلان کر دیا کہ امام محمد ابن نصر خزائی اہل حق عالم معلوم ہو رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، جو قرآن کو سمجھے ان کو قرآن سے توانائی ملتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دوسرا یہ کہ اپنے بارے میں خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے، بس چند دن کے لیے آئے ہیں اور جانا ہے، اور طوفان کی طرح جانا ہے، تو اس سے کوئی اجازت نہیں لینے آئے گا کہ یہ ٹھیک کرو پھر چلے جاؤ گے، اور یہ لے آؤ پھر نہ 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 نہ، ہر کام دھرے کا دھرے رہ جائے گا اور آپ روانہ ہو جائیں گے، اور صبح و شام اس کا انتظار کرو۔ اس سے غفلت، سخت نقصان اور